اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ اسٹوڈیو سے ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں آج کے پروگرام باہمت لوگ میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر شیخ صاحب، جو مؤلف ہیں۔ میرا اقبال ایک 5 کتابوں کی بلکہ اس سے زائد کتابوں کی سیریز ہے جو کہ گریجویشن تک پڑھائی جاتی ہے۔ میرا اقبال وہ کتاب ہے جس کو صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ہے، اور زبیر شیخ صاحب ایک ماہر تعلیم ہے۔ اردو تدریس ان کا حوالہ ہے۔ وہ ایجوکیشنل ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر میں بحیثیت پروجیکٹ مینیجر کام انجام دے رہے ہیں، اور ہزاروں اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے کئی سینکڑوں کی تعداد میں ورکشاپ بھی کر چکے ہیں۔ تو ہم زبیر شیخ صاحب سے ہمارے تعلیمی نظام، بچوں کے حوالے سے اور اساتذہ کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بتائیے زبیر صاحب کہ کچھ اپنا مزید تعارف اور یہ سفر کیسے شروع کیا، اور پاکستان میں اس طرح کی چیزیں کس تعلیم کے حوالے سے، اساتذہ کے حوالے سے کس طرح ڈیولپ ہو رہی ہیں چیزیں، کچھ بتائیے اپنا تعارف اور یہ آپ کا کام کس طرح کا ہے۔ میں مختصراً اپنا تعارف کرواتا ہوں اپنے سفر کے متعلق۔ میری پیدائش جو ہے وہ ٹنڈو آدم ضلع سانگڑ کی ہے۔ میں نے میٹرک وہیں سے کیا، اس کے بعد کراچی شفٹ ہوا، اور بقیہ میری تعلیمی سلسلہ کالج کی سطح پر، یونیورسٹی کی سطح پر میں نے ماسٹر اردو میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے ایم ایڈ کیا ہے ہمدرد یونیورسٹی سے، اور اسی دوران میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے انٹرمیڈیٹ کر لیا تو اس کے بعد ایک اسکول میں فار دا ٹائم بینگ جاب کے سلسلے میں چلا گیا تھا۔ 2 سال تک میں نے وہاں پر تدریس کی، اور پھر مجھے اس دوران میں پھر ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ کرنے کا کام ہے، یہ نیشن بلڈنگ کا کام ہے۔ قوموں کی تعمیر و ترقی جو ہے وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ، اچھے اساتذہ ہوں گے تو اچھی جو ہے وہ نیشن تیار ہوگی۔ اس میں ہمارے اساتذہ کا بھی کردار ہے۔ اس زمانے میں جو ہے مجھے ٹیچرس ٹریننگ کا کورس کرنے کا موقع ملا 6 ماہ کے دورانیے پر مشتمل۔ اس میں یہ ساری ریئلائزیشن ہوئی۔ تو 1997 میں نے یہ کورس کیا۔ 1995 میں نے جو ہے اسکول میں پڑھانا شروع کیا تھا۔ 1997 میں نے وہ کورس کیا، تب مجھے احساس ہوا کہ کام کرنے کا ہے۔ اس لیے میں اپنے پورے تعلیمی سفر، یعنی جو میرا جو تعلیمی کیریئر ہے، ایجوکیشن بحیثیت مدرس اور معلم، میں وہ ابتدائی 2 سال مائنس کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس وقت تک جو ہے وہ کسی شعوری کوشش کے تحت ٹیچنگ نہیں کی تھی۔ اس کے بعد یہ سفر آگے بڑھتا رہا۔ 1999-2000 میں جو ہے ERDC اسٹیبلشڈ ہوا۔ پہلے ہی دن سے میں اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں۔ میں اس کا پائنیئر ممبر ہوں، میں اس کا تاسیسی رکن ہوں۔ اس زمانے میں میرا اقبال کتاب کا جو ہے وہ آئیڈیا کنسیو ہوا۔ اس زمانے میں سوچا کہ بچوں کے لیے ہمارے تعلیمی نظام کے اندر، ہمارے نصابات کے اندر، ہمارے بکس کے اندر، کتابوں کے اندر علامہ اقبال کی نظمیں، شاعری جو ہے اس کا ریشو، اس کا تناسب کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ سوچا کہ بچوں کے لیے جو ہے اس طرح کی عام فہم انداز میں علامہ اقبال کی شاعری پر مشتمل جو ہے وہ کتاب مرتب کی جائیں۔ تو ہم نے الحمدللہ 5 کتابیں ERDC کے اس وقت ڈائریکٹر سلمان آصف صدیقی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک پورا آئیڈیا کنسیو کیا تھا۔ میں نے پھر یہ کتابیں لکھی۔ مقصد یہ تھا کہ بچوں کو جو ہے اقبال کی شاعری سے متعارف کروایا جائے، ان کے افکار سے روشناس کروایا جائے، مگر دلچسپ انداز میں، خشک انداز نہ ہو۔ اور ہڈن جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ بچوں کو اردو شاعری کا ذوق و شوق ان کے اندر پیدا کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، ان کتابوں کو 5 کتابیں تھیں۔ ابتدا میں پریزیڈینشل ایوارڈ ملا، اور کراچی اور کراچی سے باہر اور پاکستان سے باہر دبئی کے اسکولوں میں بھی جو ہے میرا اقبال کتاب پڑھائی جاتی رہی، ابھی بھی پڑھائی جا رہی ہے، اور بہت اچھا فیڈ بیک ہے۔ بچے اس کتاب کے ذریعے سے اردو شاعری کے قریب آ رہے ہیں، اقبال کی فکر کو جذب کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا۔ اقبال اکیڈمی جو حکومت پاکستان کا ادارہ ہے، اس کے تحت جو ہے وہ مزید اسی سیریز کو آگے بڑھانے کا گریجویشن کی سطح پر، اس کے لیے بھی میں نے کام کیا۔ تو وہ 5 کتابوں سے اب 10 کتابوں کا سلسلہ ہو گیا۔ BA پارٹ 1 کے لیول تک وہ کتابیں الحمدللہ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں۔ اور پھر یہ کہ مزید جو ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ERDC کے تحت ہی دی سٹیزنز فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے، ملک بھر میں جو ہے وہ اس کی لیس پریولیجڈ ایریاز میں اس کی شاخیں ہیں، 1.5 لاکھ سے زائد اس کے طلبہ ہیں۔ ان کے لیے سوشل اسٹڈیز کی کتابیں لکھیں، وہ 23 کتابوں کا مجموعہ ہے، وہ اس میں ٹیچرز گائیڈ ہیں، ٹیکسٹ بکس ہیں۔ تو ایک کو بہت کمپریہنسو کام ہے۔ اسی طرح مختلف پبلشرز کے لیے میں نے اسلامیات کی کتابیں لکھی ہیں۔ دیگر ملکوں میں بھی آپ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں؟ جی، بہت اچھا یاد دلایا آپ نے۔ ساؤتھ ایشیا پبلیکیشنز ایک ادارہ ہے انگلینڈ کا، ساؤتھ ایشیا پبلیکیشنز، وہاں پر وہ طلبہ جو اردو کو آپٹ کرتے ہیں ایز سیکنڈ لینگویج، تو ان کے لیے بھی وہ بائلنگول کتاب، یعنی 2 زبانوں میں، انگریزی کی مدد سے اردو کی کتابیں بچوں کے لیے تیار کی۔ تو وہاں 4 یا 5ویں جماعت کے طلبہ جب اردو سیکھتے ہیں تو ان کے لیے وہ کتابیں تیار کرنے کا موقع ملا۔ تو یہ جو آپ
نے کتابوں کی طرف آپ آئے, لکھنے لکھانے کی طرف آئے کہ بچوں کو کس طرح دلچسپی سے پڑھایا جائے, تو اس کا اندازہ آپ کو ٹیچنگ کے دوران ہوا جب آپ تدریس کر رہے تھے, اس سے آپ ان کتابوں سے دیکھ کر یہ لگا آپ کو کہ ان میں دلچسپی کم ہے تو آپ پھر اس شعبے کی طرف آئے؟ جی بالکل, یہ دونوں باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ خشک انداز کی ہمارے بچوں کے لیے, ہم یہ بات ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ کتابیں پرانی ہیں, سلیبس پرانا ہے, نصاب پرانا ہے. یقیناً سلیبس اور نصاب پرانا ہے, اور قوموں کی تاریخ کے اندر سلیبس اور نصاب اور اتنی جلدی تبدیل نہیں بھی ہوا کرتے. صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے. ہمارا جو مسئلہ تھا اصل میں وہ یہ ہے کہ ہماری یہ کتابیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے اتنی دلچسپ نہیں ہیں, اتنی جاذب نظر نہیں ہے. اس میں جو ہے مائنڈ انگیجنگ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس میں بچوں کی مشغولیت ہو, بچوں کی دلچسپی ہو, ایسی سرگرمیاں نہیں ہیں. تو ہم نے کوشش کی, میرا اقبال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلی مرتبہ, یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے مختلف طرح کی سرگرمیوں کا وہ ایک پیک ٹیچرز کے لیے جو ہے وہ اویلیبل کیا ہے, ایک ریسورس اویلیبل کیا ہے کہ اب آپ اگر اردو شاعری کی تدریس کرنا چاہتے ہیں تو یہ 23 مختلف اقسام کی سرگرمیاں ہیں مثال کے طور پر, اور جس میں ایک پروگریشن ہے, جس میں ایک تدریج ہے, جس میں ایک ترتیب ہے, جس میں ایک جو ہے نظم ہے, اور ہر سرگرمی جو ہے وہ اگلی سرگرمی کی جانب جو ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے اور دلچسپی کی جانب آپ کو لے کر جاتی ہے. تو یہ اساتذہ کے لیے, جو اساتذہ اقبال سے واقف نہیں ہیں, جو بچے اقبال سے واقف نہیں, جو بڑے لوگ اقبال سے واقف نہیں, ان کے لیے بھی یہ کورس ہے, بچوں کے لیے بھی ہے, اساتذہ کے لیے بھی. اور ساتھ ہی ساتھ جب بچے کی کتابوں سے گو تھرو ہوتے ہیں, جب اس کو پڑھ لیتے ہیں تو ان کے اندر اردو شاعری, پھر وہ اقبال کی شاعری کو پڑھتے ہوئے دیگر شعراء کی شاعری کو بھی دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں. تو یقیناً یہ والی بات ٹھیک ہے کہ وہ روایتی خشک کتابوں کو دیکھتے ہوئے یہ منصوبہ ذہن میں تھا کہ بچوں کے لیے دلچسپ کتابیں, اور الحمدللہ اس کا آرٹ ورک بھی بہت خوبصورت ہے, جو شاید آپ واقف ہیں, آپ نے وہ کتابیں دیکھی بھی ہیں, تو اس آرٹ ورک کی بھی جاذبیت ہے. اور یہی تجربہ جو ہے وہ ہم سے مراد یہ کہ ہماری جو ٹیم تھی اس نے جو ہے وہ دی سٹیزنز فاؤنڈیشن کی سوشل اسٹڈیز کی کتاب کے اندر بھی یہ تجربہ دہرایا. مائنڈ انگیجنگ, مائنڈ بلوئنگ ایکٹیویٹیز کو اس میں ہم نے شامل کیا ہے, اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہمیں کام کرنے کا موقع ملا ہے. ٹھیک, اچھا, یہ میری معذرت کے ساتھ میری تعارف کا یہ ایک جہت ہے, میرے تعارف کی ایک جہت ہے جس پر ہم بکس ڈیولپمنٹ اور کریکولم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ نے جیسے کہ میرے تعارف میں ذکر کیا کہ اساتذہ کے لیے میں نے پروگرامز کیے ہیں, اردو میرا حوالہ ہے, تو میں اردو کا ٹیچر تھا, اور میں نے وہ اپنے تمام تعلیمی تجربات, تدریسی تجربات, اس کو جو ہے نہ صرف میرا اقبال کتاب کے اندر سمویا ہے. میں کتاب کی جب سرگرمیاں ڈیزائن کرتا تھا تو اس کو عملاً کلاس روم کے اندر اپلائی کرتا تھا, اور اس کی جو ہے وہ مجھے جو فیڈ بیک ملتا تھا اس کو میں انکارپوریٹ کرتا تھا اپنی کتابوں کے اندر. اس کو پائلٹ ٹیسٹنگ کہتے ہیں. تو الحمدللہ ایسا نہیں کہ کسی کمرے میں بیٹھ کر ایک کتابیں ایک رات کے اندر تیار ہو گئی ہوں یا کچھ ہفتوں اور مہینوں کی. یہ 1.5 سال کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے الحمدللہ کہ میرا اقبال کتابیں جو 5 کتابیں تیار ہوئیں. اور یہ اسی طرح جو ہے جس کو ہے کلاس روم کے اندر اس کی سرگرمیوں کو, ایک سرگرمی کو اس کو جو ہے وہ اپلائی کیا گیا ہے, کلاس روم کے اندر اس کو لایا گیا ہے, اس کی ٹیسٹنگ کی گئی, اس کی جانچ اور پڑتال کی گئی, اور پھر اس کا جو فیڈ بیک ہے اس کے اکارڈنگ. جو آپ نے بات کی کہ بچوں کو انگیج کرنے والی جو صورتحال ہے کہ وہ ان کی دلچسپی قائم ہو, جی, اور کتاب پڑھنے تک قائم رہے, کیونکہ جو ہمارے یہاں سسٹم ہے کہ استاد نے پڑھا دیا, بچے نے لکھ لیا, جی, اس سے نکلنا چاہیے ہمیں اچھے نصاب کی طرف جس میں ٹیچر یعنی کوآپریشن ہو دونوں کا, اس کی طرف گئے ہم لوگ. جی الحمدللہ. میں نے یہ ایک ایگزامپل میں یہ بات کہتا ہوں, میں خیر بڑا دعویٰ نہیں کرتا, مگر میں کہتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کتاب کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, ایک اچھی کتاب کس طرح جو ہے وہ اپنا حصہ ملا سکتی ہے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے اندر, تو خاکسار کی ایک کوشش میرا اقبال بھی ہے اور دیگر کتابیں ہیں, اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیا جائے. بالکل. اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے کہ بنیادی طور پر تعلیم کیا ہے؟ یہ جو ہمارے یہاں ڈگریاں دی جاتی ہیں, جو نصاب کو بچے یاد کر لیتے ہیں, انٹر پڑھ لیتے ہیں, میٹرک کر لیتے ہیں, یا گریجویشن ماسٹرز, یہ تعلیم ہے یا تعلیم کوئی اور چیز ہے؟ جی ماشاءاللہ, یہ بہت بنیادی اور کلیدی سوال ہے جو اس وقت آپ نے کیا ہے. جب تک کہ بحیثیت قوم ہم جو ہے اس پر یکسو نہیں ہوں گے, اسی سے جو ہے وہ مقاصد تعلیم بھی پھوٹتے ہیں, جو آگے میں گفتگو رکھنا چاہتا ہوں. تعلیم کے عمل کے اندر جو ہے, تعلیمی عمل کے اندر جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں, تعلیمی عمل کے اندر جو ہے وہ علم بڑھتا ہے, علم کی افزائش ہوتی ہے. آج کے دور میں اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے اندر علم جسے ہم کہتے ہیں, علم کیا ہے, علم کی بھی ڈیفینیشن ہوگی. ہماری روایت کے اندر, ہماری اسلامی روایت کے اندر اصل علم وہ ہے کہ جو آپ کو معرفت الہی تک پہنچائے, جو آپ کو معرفت الہی کا سبق دے. یہ ہماری تعلیم کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے. پھر اس کے جو
ریپرکشنز ہیں مثال کے طور پر، اس کے ساتھ پھر اس کے جو جڑے ہوئے اس کے ساتھ جو دیگر لوازم ہیں وہ تو اس کے دیگر مقاصد ہوں گے. مثال کے طور پر وہ آپ کو جو ہے وہ شعور حسن و قبح دیتی ہے، یعنی کہ وہ آپ کو شعور اور تمیز دیتی ہے، آپ کو اچھے اور برے کے اندر فرق کرنا سکھاتی ہے. یقیناً معرفت الہی کے نتیجے میں آپ کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ ارج آف ایکسلنس پیدا کرتی ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی کام کریں، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کا عمل ہو، یا یہ کہ پیشہ ورانہ یعنی نجی زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کا عمل ہو، اور پیشہ ورانہ زندگی کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ پائے کا کوئی کارنامہ انجام دینا ہو. یہ جو جس کو قرآن اور اسلام جس کو کہتا ہے کہ احسان، یہ ہمارے جو ہے وہ ہماری اسلام کی دی ہوئی تعلیم ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا جو بھی کام کریں ڈوئنگ بیوٹیفلی، خوبصورت ترین درجے پر اس کام کو لے کر جائیں. یہ بھی تعلیم کا مقصد ہے. اور جو شخص معرفت الہی کا شعور نہیں رکھتا یقیناً وہ یہ کام بھی اس طور انجام نہیں دے سکتا. تو اور پھر جو کمانے کا مقصد جو ہم نے اس کے ساتھ جوڑ لیا معذرت کے ساتھ آج کے اندر فی زمانہ، کہ آپ نے وہ سوال کیا کہ کیا تعلیم جو ہے وہ ڈگری لینے کا نام ہے، تعلیم جو ہے وہ کیا نصاب ایک سیٹ نصاب جو ہے اور جو سلیبس ہے اس کو پڑھ لینے کا نام ہے. تو یقیناً وہ بھی ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ علم اور فن کے اندر فرق کیا جائے. جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں، علم تو وہی ہے جو آپ کو حقیقت تک رسائی دے، اور اصل حقیقت جو اللہ رب العالمین نے کی ہے. معرفت کے بغیر، معرفت الہی کے بغیر آپ دنیا کے تمام علوم جو ہے وہ حاصل کر لیں، مگر جو ہے وہ بالآخر آخرت کے اندر آپ کی ناکامی ہوگی. قرآن مجید کی بھی آیت ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ روز قیامت جو ہے وہ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، بس اسی نے کامیابی حاصل کی. تو ہمیں اس کامیابی کو فوکس کرنا ہے. تو جس نے آخرت کی کامیابی کو فوکس کر لیا انشاءاللہ اس کو دنیاوی کامیابی بھی نصیب ہو جائے گی، بشرط کہ وہ دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے وہ جو پیمانے خود اسلام نے بتائے ہیں کہ اپنا ہر کام جو ہے وہ ہم ایکسلنس طریقے سے انجام دیں، اس کے اوپر وہ کام ہمیں کرنا ہوگا. تو میں نے ترتیب بتا دی ہے، معرفت الہی ہے، اپنے کاموں کو خوبصورت طریقے سے کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کمانا جو ہے. اچھا، کمانا اس کے ساتھ ایک ضمنی جڑا ہوا جو ہے نا وہ فائدہ ہے. جو آدمی اپنی پروفیشنل لائف کے اندر ایکسلنس انشور کر دے گا تو تو اس کے اوپر ویسے ہی برسنا ہے، پیسہ تو اس کے لیے ویسے ہی آنا ہے. اور کہتے ہیں دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ، اور پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جو ہے نا ہمیشہ جگہ خالی ہوتی ہے، یہ بات کہی جاتی ہے. اس لیے کہ جو آدمی بھی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے وہ پہاڑ کو جو ہے مزید بلند کر دیتا ہے، اور ایک چوٹی جو ہے پھر مزید اوپر ہو جاتی ہے. اس لیے ہر زمانے کے اندر اچھے لوگوں کے لیے ہمیشہ جگہ برقرار رہتی ہے. ہمیں اپنے طالب علموں کے اندر جو ہے نا جو چیز پیدا کرنی ہے وہ ارج آف ایکسلنس پیدا کرنی ہے. میں بات کر رہا تھا علم کی، علم سے جڑا ہوا ایمان ہے. ہماری تعلیم جو ہے نہ صرف ہمارے علم میں اضافہ کرے بلکہ ہمارے ایمان کی آبیاری کرے، ہمارے اوپر اپنا یقین، ہمارے رب پر یقین. اس ہمارے علم کا یہ خاصہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے اوپر یقین اور اپنے رب پر یقین کرنا ہمیں سکھائے. اسی سے جڑا ہوا ایمان سے جڑا ہوا اخلاق ہے. ہمارے علم سے ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، اور ہمارے ایمان کی بڑھوتری سے ہمارے اخلاق میں اگر اضافہ نہیں ہو رہا تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا تعلیمی عمل بیکار ہے. تو یہ چار میں نے الفاظ آپ کے حساب اگر ہمارا تعلیمی نظام ایک اچھا انسان پروڈیوس نہیں کر رہا تو یہ ناکام ہے، یہ ناکام ہے، کیریکٹر لیس. اگر کیریکٹر لیس انسان پیدا ہو رہے ہیں، دیکھیے نا اشفاق احمد صاحب کی یہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ پاکستان کو جو نقصان پڑھے لکھوں نے زیادہ پہنچایا ہے، ان پڑھ اور جاہلوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو یہ ہمارے لوگ جو ہے وہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ باہر جا کر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. کسی نے آکسفورڈ سے پڑھا ہے، کسی نے ہارورڈ سے پڑھا ہے، مگر اس کے بعد پاکستان میں آ کر جو ہے یہ لوگ کرپشن کے جیسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اخلاق سے عاری ہوتے ہیں. تو یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ تعلیم جو ہے نہ صرف نیشن بلڈنگ نہیں کر رہی ہے، انسان کی اپنی شخصیت، اس کو بظاہر دنیا کمانے کا تو گر، اور یہ ویسے ہی ہے جو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ علم تو ایک تلوار کی مانند ہے، کسی اخلاق سے عاری شخص کے ہاتھ میں دے دو گے تو وہ جو ہے اس سے جو ہے وہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دے گا. تو اگر علم جو ہے وہ تو ایک ہتھیار کی مانند ہے. اگر آپ کی کیریکٹر کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، آپ کی سیرت اور کردار کی اصلاح نہیں ہوئی، آپ کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اور محض آپ کو علوم و فنون سکھا دیے گئے ہیں، دنیا کے اندر آپ کو ایکسلنس اور آپ کا مائنڈ شارپ کر دیا گیا ہے، تو آپ اسی شارپ مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا استحصال کرنا شروع کر دیں گے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہمارا بچہ بھی تو یہی دیکھ رہا ہے نا. جب ہم کہتے ہیں کہ علم جو ہے، تعلیم جو ہے انسان کے اندر شعور حسن و قبح پیدا کرتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرتی ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے اطراف میں جو لوگ چل پھر رہے ہیں، یہ جن کے اسکینڈلز آ رہے ہیں، یہ جو سیاستدان ہیں، یا یہ جو کرپشن کے جن کے جو ہے بڑی ڈگریاں، یہ سارے بڑی بڑی ڈگریاں ہولڈر ہیں، اور مگر وہ سارے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں بہرحال
استاد کی میں سمجھتا ہوں، میں مایوس نہیں ہوں اس پوری سچویشن کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ استاد اپنا امپیکٹ اور اپنا اثر ڈال سکتا ہے، بشرطے کہ استاد جو ہے وہ رول ماڈل بن جائے. استاد جو بات کہہ رہا ہے بچے اسے وہ کرتا ہوا دیکھ لیں. استاد جو ہے بچوں کی سیرت و کردار کے اندر جو ہے نا وہ ایک فینومنل چینج، ایک تبدیلی لا سکتا ہے. اپنے اچھے اخلاق سے، اپنی اچھی تربیت سے بچوں کے اچھے اخلاق اور بچوں کی اچھی تربیت کر سکتا ہے. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تبدیلی آ سکتی ہے. سر یہ پاکستان کا، بلکہ پاکستان کے شہروں کا مسئلہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولز کی بڑی تعداد ہے، اور ایک والدین کے درمیان ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ وہ اپنے بچے کو جلد سے جلد اسکول بھیجنا چاہتے ہیں. یعنی 2.5 سال کی عمر میں بھیج دیتے ہیں، 3 سال میں، 3.5 سال میں بھی بھیج دیتے ہیں، یعنی 4 سال تو یہاں پہ لیٹ سمجھا جاتا ہے. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے بچوں کو اس طرح، اور والدین اتنی جلدی میں کیوں ہیں بچوں کو اسکول بھیجنے میں؟ یہ تو خیر والدین سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں ہیں اس قدر جلدی میں. انہیں کیا ایسے ضروری کام لاحق ہیں کہ جو گھروں کے اندر وہ اپنے بچوں کے ساتھ اب وقت نہیں بتانا چاہتے، وقت نہیں گزارنا چاہتے؟ کیا بچے ان کے لیے مطلب کیا اب بوجھ ہو گئے ہیں کہ جو والدین جو اپنا یہ بوجھ اتارنا چاہتے ہیں، یا یہ ایک خوبصورت فریضہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ان تک منتقل کیا ہے اور وہ اس سے انجوائے، اس سے لطف لیتے ہیں یا لطف اندوز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تربیت ہی کا مسئلہ ہے. بدقسمتی سے فہیم صاحب آپ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ کئی دہائیاں ہو گئیں جب سے ہم نے، پتہ نہیں، اور شاید صدیاں ہو گئی ہوں، ہم نے اپنا اصل مقصد بھلا دیا. ہم والدین دیکھیں نا، یہ تعلیم کی ذمہ داری حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے ذہن میں ہے کہ ایک باپ جو اپنے بچوں کو سب سے بہترین شے جو دے سکتا ہے، جو عطیہ کر سکتا ہے، وہ اچھی تعلیم ہے. تو اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسکولز یا تعلیمی ادارے کنٹریبیوٹر کی حیثیت تو معاشرے میں آ سکتے ہیں، مگر اصل پرائمری ذمہ داری، جو بنیادی ذمہ داری، وہ والدین کی ہے. یعنی یہ اسکول والوں سے تو بعد میں پوچھا جائے گا اگر بچے کی تربیت میں کوئی کمی رہی ہے، والدین سے پہلے پوچھا جائے گا کل بروزے. تو ابھی تو آپ نے کہا کہ جو اساتذہ ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، تو بچہ تو زیادہ گھر میں رہتا ہے، تو والدین اس کا رول ماڈل ہوتے ہوں گے؟ جی، ابتدا میں تو والدین ہی رول ماڈل ہوتے ہیں، اور والدین سے بہت قریب ہوتے ہیں بچے اپنا سب سے مخلص آدمی دنیا کے اندر اگر جانتے ہیں تو والدین ہی کو جانتے ہیں، اور والدین کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ معاشرے کے اندر اگر کسی بچے کا اپنے والدین سے کوئی تعلق خراب ہوتا ہے تو اس خرابی تعلق میں بھی جو ہے وہ بہت وقت لگتا ہے. جو ایک شعر ہے کہ حادثہ ایک دم نہیں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں. تو وہ والدین کا بچوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. غالباً قابل اجمیری کا یہ شعر ہے جو اس وقت میرے ذہن میں آیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں والدین اور بچوں کا بڑا خوبصورت تعلق ہوتا ہے. والدین اور بچے جو ہے اس خوبصورت تعلق کے اندر بندھے اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم والدین کا بچوں کے ساتھ بتدریج ایسا ایک رویہ، اور سیریز آف رویہ، خراب رویے کی ایک سیریز چلتی ہے، اور بہت مشکل سے اور بہت بعد میں جو ہے وہ بچہ اپنے والدین سے کوئی قطع تعلق کرتا ہے، اور پھر والدین کے علاوہ جو ہے وہ کسی فرد کو جو ہے وہ اپنے قریب جاننا شروع کرتا ہے. تو میں بات دراصل یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے سوال کیا، اس وقت پرائیویٹ اسکولز کی بھرمار ہے. اچھی بات ہے، تعلیمی ادارے وجود میں آئے ہیں. تعلیمی ادارے جو ہے انہوں نے عزم کیا ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اندر جو ہے وہ اپنا کوئی کردار ادا کریں گے. ویلکم کیا جانا چاہیے، استقبال کیا جانا چاہیے، خوش آمدید کہنا چاہیے، مگر بشرطے کہ وہ یہ کام کریں. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے، اور بڑا کمرشلائزیشن ہے اب اس پوری، خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. اگرچہ کہ یہ پرائیویٹ سیکٹرز میں بہت کچھ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں، حکومت کا جو ہے وہ بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے. والدین کو جو ہے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری لینی چاہیے. والدین کو بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے. اس وقت جو ہمارا جو معاشرتی نظام ہے، معذرت کے ساتھ بدقسمتی سے یہ معاشرتی نظام جو ہے وہ ایک سرمایہ داری نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس سرمایہ داری نظام کے اندر آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر فرد جو ہے وہ کمانے کی فکر میں ہے. اس کی ضروریات ہیں کہ پوری ہونے کا نام نہیں دے رہی ہیں. اس نے اپنی بیجا خواہشات کو، جائز ناجائز بیجا خواہشات کو جو ہے اس نے ضروریات کا نام دیا ہے. اس لیے اب جو وہ ایک آدمی کے کمانے سے پورا نہیں ہوتا، تو اب جو ہے وہ باپ بھی کمانے کے لیے نکلا ہوا ہے، تو ماں بھی کمانے کے لیے نکلی ہے. ایسے میں بچوں کو پھر کون سنبھالے؟ اس لیے پھر یہ جو ہے وہ سارے ادارے اور اسکولز وجود میں آ جاتے ہیں کہ جس کے اندر بہت چھوٹے بچے، اگر ماں بھی کمانے کے لیے نکل گئی اور باپ بھی کمانے کے لیے نکل گیا، تو پھر وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ کس کے پاس رہے گا؟ اس لیے تو اب تو اسکول اعلان کرتے ہیں 1.5 سال کا بچہ اس کو بھی لے آؤ، 2 سال کا بچہ اس کو بھی لے آؤ، اور 2.5 سال کا بچہ ہے اس کو بھی لے آؤ. حالانکہ ان بچوں کو ابتدائی کم از کم 5 سال
اور ہو سکے تو 7 سال. ہماری روایت کے اندر تو یہی تھا, 7 سال تک لوگ جو ہے وہ اسکولوں میں نہیں جاتے تھے, تعلیمی اداروں میں نہیں جاتے تھے. آپ نے سنا ہوگا ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ گھر پر حاصل کی. حکیم محمد سعید نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ گھر پر حاصل کی. فیض احمد فیض نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ گھر پر حاصل کی. قائد اعظم جو ہے وہ 4تھی جماعت کے اندر اسکول میں داخل کرائے جاتے ہیں. فیض احمد فیض 5ویں جماعت میں اسکول میں داخل کرائے جاتے ہیں. حکیم محمد سعید 9 سال کی عمر کے بعد جو ہے کسی جو ہے وہ باقاعدہ کسی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں. تو یہ ماؤں کے ساتھ ان بچوں کا ایک تعلق ہوتا تھا, ایک بانڈنگ ہوتی تھی, جس کے اندر بچوں کی جسمانی نشوونما, ذہنی نشوونما, جس کو ہم کہتے ہیں کہ سماجی نشوونما, اور ان کی جذباتی نشوونما. اب دیکھیں نا, 2 سال کے بچے کو اگر ہم ماں سے الگ کر دیں گے تو اس بچے کی جذباتی نشوونما کیسے ممکن ہے؟ وہ تو ماں کی چھاتی کے ساتھ لگ کر اس کی جذباتی نشوونما ہو سکتی ہے. جو ماں اور باپ بچوں کو ہگ کرتے ہیں, ان کو اپنے گلے سے اپنے سینے سے چمٹاتے ہیں, ان کی جذباتی نشوونما کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. تو ہم معذرت کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ابتدائی عمر میں کسی تعلیمی ادارے میں ڈال کر کوئی بہت اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. ہمیں تو ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے گھر کے اندر, کیونکہ گھر ایک ایسا فطری, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکول ایک غیر فطری ادارہ ہے, گھر فطری ادارہ ہے جس کے اندر بچوں کے جملہ تمام تقاضے, اس کی نشوونما کے تقاضے پورے ہوں گے. جو میں نے 4-5 نام لیے, جسمانی نشوونما ہے, اس کی ذہنی نشوونما ہے, اس کی جذباتی نشوونما ہے, اور پھر سوشلائزنگ کی جو اس کی جو ہے وہ اپنے چچا, ماموں, تایا, خالہ, ان کے بچوں سے ملے گا. مگر وہ جب چھوٹی عمر میں اسکول میں چلا جائے گا تو اس کو وہ فری شپ نہیں ملے گی. یعنی بنیادی جو ادارہ ہے تعلیم کا وہ گھر ہے, وہ گھر ہے, اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو دوبارہ جو ہے وہ اٹھانا ہوگا ماں باپ کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ماں باپ نے اپنی ذمہ داری سے دستکش ہو گئے, ماں باپ نے ذمہ داری اٹھانا چھوڑ دی, تو اسکول وجود میں آئے. اسکول تو نہیں اس طرح کھمبیوں کی طرح اسکول پہلے نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. یہ جو پرائیویٹ اسکولز کی بھرمار آپ کو نظر, وہ اس لیے کہ ماں باپ نے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ, لیکن جو والدین ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے, وہ خود ٹھیک نہیں ہوتے, تو یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود بات کہی, یعنی آپ نے وہ مسئلے کی وجہ بیان کر دی نا. حل نہیں ہو رہا, بچے ٹھیک نہیں ہو رہے, تو چونکہ ماں باپ ٹھیک نہیں ہے اس لیے بچے ٹھیک نہیں ہوئے. آپ نے یہ سوال کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے وہ پہلے دن سے خراب نہیں ہوتا, پہلے دن سے بالکل ٹھیک حالت میں آتا ہے. اللہ رب العالمین کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے اس انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. تو یہ بات یقین کر لیجئے اور مان لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جس کسی انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا, اس نومولود بچے کو, وہ اپنے کیریکٹر کے لحاظ سے, وہ اپنے کانفیڈنس کے لحاظ سے, وہ اپنی تخلیقیت کے اعتبار سے, اور یہی تو 3 چیزیں ہیں جو ایجوکیشن کی جو ہے وہ سب سے بڑی, جو ہم جس کو منتہا کہہ سکتے ہیں, ایجوکیشن کی یہی 3 اہداف ہیں جس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے. بچے کا کانفیڈنس, بچے کی کریٹیوٹی, اور بچے کا کیریکٹر, اس کا جو ہے یقین, اس کا اعتماد, اس کی تخلیقیت, اور اس کا کردار, اس کی سیرت و کردار. اس کے لیے ہمیں پورے اسٹرائیو ہمیں اس تعلیمی میدان کے اندر ہمیں کرنی ہے, ماں باپ کو بھی کرنی ہے اور اساتذہ کو بھی کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ ہم پیدا نہیں کرتے. جو بچہ پہلے دن سے جس کانفیڈنس کے اوپر فائز پیدا ہوا ہے, یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے کانفیڈنس کی بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے, کریٹیوٹی کی بہترین جو ہے وہ صلاحیت سے نوازا ہے, اور اس کو کیریکٹر بھی اس کا بالکل ٹھیک ہے, خراب کیریکٹر نہیں ہے, بالکل ٹھیک کیریکٹر ہے. تو ہم کوئی اس کے کیریکٹر, کانفیڈنس, کریٹیوٹی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے جو اللہ رب العالمین نے دیا. ہاں, ہم ایک کام کیا کر سکتے ہیں, ہم اس کا کیریکٹر خراب کر سکتے ہیں, ہم اس کا کانفیڈنس خراب کر سکتے ہیں, ہم اس کی کریٹیوٹی خراب کر سکتے ہیں, اور ہم مستقل یہی کام کرتے ہیں. ہم یہی 3 کام کر رہے ہوتے ہیں, اسکول کے اندر بھی کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم کسی بچے کی نیت پر شک کرتے ہیں تو ہم اس کا کیریکٹر کی تباہی کی طرف اس کو لے جا رہے ہوتے ہیں. جب ہم کسی بچے کی فطرت پر شک کرتے ہیں تو ہم اس کے کانفیڈنس تباہ کر دیتے ہیں, اور جب ہم کسی بچے کی صلاحیت پر شک کرتے ہیں تو ہم اس کی کریٹیوٹی اور اس کی تخلیقیت تباہ کر دیتے ہیں. یہی تو کام اسکولوں کے اندر ہو رہا ہے, اور یہی کام ماں باپ کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اس سے بچنا ہے. ہمیں بچوں کی نیت پہ شک نہیں کرنا, ہمیں بچوں کی فطرت پہ شک نہیں کرنا, ہمیں بچوں کی جو ہے وہ اس کی صلاحیت پر شک نہیں کرنا. جب ہم یہ کام کرنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز, بچہ جو ہے کریٹیوٹی, کانفیڈنس اور کیریکٹر کے سب سے بہترین حالت پر فائز ہوگا. اور پھر یہ بچہ جو ہے وہ ایک ایٹم بام ہے جو دنیا کو تہس نہس نہیں کرے گا, دنیا کو سنوار دے گا. ہر بچہ ایک ایٹم بم ہے, یعنی اس کے اندر اتنی انرجی اللہ رب العالمین نے رکھی, اتنا پوٹینشیل رکھا ہے کہ ایک بچہ پوری دنیا کو سنوار سکتا ہے, ایک بچہ پوری دنیا کو ٹھیک کر سکتا ہے, بشرطے کہ اس کی یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ہم محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو اس کے بیچ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ 3 چیزیں رکھ دی ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں, ایسا موافق اور موضوع ماحول پیدا کر دیں جس کے اندر اس کی یہ چیزیں نرش ہو, پروان چڑھیں, اس کی پرورش ہو, نہ کہ ہم اس کے خرابی کا باعث بنیں. ہاں, تو آپ نے یہ بنیادی طور پہ یہ بات کی کہ ماضی میں یعنی
اسلام کا یا مشرق کا یہ خاصہ رہا ہے کہ بچوں کو گھروں میں تعلیم دی جاتی تھی اور والدین دیتے تھے، یا جو ان کو زبانیں نہیں آتی تھی تو اساتذہ کو رکھا جاتا تھا. جی بالکل. تو آج جو ہے مغرب میں ترقی یافتہ ممالک نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، یعنی امریکہ، یورپ کے ممالک میں لوگ گھروں پر پڑھا رہے ہیں بچوں کو، والدین اپنے. تو یہ ہوم اسکولنگ کیا ہے؟ جی میں اس پہ آتا ہوں. بالکل، ایک تو مہم ویسٹ کے اندر بھی ہے، امریکہ کے اندر بھی ہے کہ جو ہے وہ ہوم اسکولنگ کی ایک پوری لہر ہے اور اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. اور گھروں کے اندر، بعض اسکولوں کے اندر تو کم از کم 5 سال کی عمر سے پہلے بچے کو بھیجنا معیوب سمجھا جاتا ہے، نہیں بھیجا جاتا اسکولوں کے اندر. اور بعض وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی مثال کے طور پر فن لینڈ کا ایک تعلیمی نظام کی جو پچھلے 6-8 برسوں کے اندر بڑی واہ واہ ہوئی ہے، اس میں بھی جو ہے فن لینڈ کے نظام تعلیم کے اندر وہ بچے کے لیے ابتدائی طور پر لازمی طور پر اسکول جانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اچھا. اور بالکل لازمی طور پر اسکول جانا ضروری نہیں ہے. اب تو ایسے نظام ہائی تعلیم وہاں ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ بچہ چاہے تو اسکول جائے، بچہ چاہے تو گھر پہ رہے. البتہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ اساتذہ کی اور اسکول مینجمنٹ کی جو ہے وہ کوارڈینیشن ہوگی، اور بہت سا کام جو ہے بچے گھر پہ کر رہے ہیں. یہ کرونا سے بھی پہلے کی بات، یہ کرونا سے پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ ڈیورنگ دا کرونا ہم بات عمومی سسٹم یہ عمومی نظام ہے جو ہم فن لینڈ کی بات کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اپنی مرضی اور کے لحاظ سے جو ہے وہ جا سکتا ہے. ہم امریکہ کی بات نہیں کر رہے، ہم فن لینڈ کی بات کر رہے تھے. اچھا خیر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی گھروں کے اندر، میں نے کہا کہ گھر ایک فطری ادارہ ہے، گھر میں ایک فطری ماحول اسے نصیب ہو سکتا ہے جس کے اندر ایجوکیشن کے یہ 3 اہداف، جس کا میں نے کہا کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر، اس کی ڈیولپمنٹ کے، اس کی نرشمنٹ کے، اس کی پرورش کے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ موضوع جو ہے وہ حالات ہیں. تو ان حالات کے اندر بچہ جو ہے وہ بہتر اور جس بچے کی یہ 3 چیزیں محفوظ ہو جائیں، پھر آپ اس بچے کو دنیا میں کہیں بھی بھیجتے ہیں. جس کا کانفیڈنس اچھا ہوگا، جس کے اندر کریٹیوٹی ہوگی، جس کا کیریکٹر ہوگا، وہ دنیا کا لیڈر ہوگا، وہ دنیا کا امام ہوگا، وہی دنیا کو چلائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو آج اگر وہ مغرب اگر آگے ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سائنسی ترقی کی ہے، محض سائنسی ترقی کی وجہ سے آگے. اس پوٹینشل کو انہوں نے پہچان لیا جو اس بچے کے اندر ہے، اس کا کانفیڈنس، اس کی کریٹیوٹی، اس کا کیریکٹر، جو بھی ان کے یہاں کیریکٹر کی ڈیفینیشن ہے. مثال کے طور پر وہاں پر جو ہے جو بھی انہوں نے چیزیں طے کی ہیں، اگر وقت پر آنے کی پابندی کو انہوں نے اپنے کیریکٹر کے ساتھ مشروط رکھا ہے تو وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں. انہوں نے کیریکٹر کے نام پہ جن چیزوں کو وہ فوقیت اور جو حیثیت دیتے ہیں، جس کو وہ فوقیت دیتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ان کے یہاں کیریکٹر کی حیثیت کا لازمی حصہ ہے. تو آپ کا جو بنیادی سوال تھا کہ ہوم اسکولنگ کیا ہے، اچھا یہ بات بھی سن لیجئے کہ ہوم اسکولنگ جو ہے اصل میں انہی 3 اہداف کے حصول کا نام ہوم اسکولنگ ہے. ہوم اسکولنگ اسکول کے اندر پڑھائی جانے والی کتابیں اور نصاب کو گھر کے اندر پڑھانے کا نام نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ بات سمجھ لیجئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر پہ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں، تو کیا ہوم اسکولنگ کے نام پہ کر رہے ہو؟ وہ جو مارکیٹ کے اندر جو کتابیں ہیں، وہ جو مارکیٹ کے اندر جو سلیبس ہے، وہ جو نصاب ہے، وہ جو ٹیچر نے وہاں پر کام کروانا ہے، وہ ماں یہاں لے کر شروع ہو گئی. ایسا نہیں. دیکھیں اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، اسکولوں میں بچے کے ذہن میں کوئی سوال ابھی پیدا نہیں ہوا اور اس سوال کا جواب ٹیچر کھڑا ہو کر دے رہا ہوتا ہے. کہتا ہے کہ بھائی بیٹا آج ہم آپ کو گھوڑا بتائیں گے. گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ بچہ کہتا ہے بھائی مجھے گھوڑا نہیں پڑھنا، آج تو آپ مجھے شیر کے متعلق بتایا. میرے ذہن کے اندر تو شیر کی کہانی چل رہی ہے، اس لیے کہ میں نے جو کارٹون دیکھا اس کارٹون کے اندر شیر تھا، تو شیر کیا کرتا ہے، شیر وغیرہ. لیکن ٹیچر کہہ رہا ہے نہیں، آج تو سلیبس کے اندر، آج نصاب کے اندر گھوڑا ہے، اس لیے میں تو آج آپ کو گھوڑا ہی پڑھاؤں گا. تو ایک تو پہلا کلیش ہی ہے، بچے کے ذہن کے اندر سوال کچھ اور ہے، آپ جواب کوئی اور اس کو دینا چاہتے ہیں. تو یہ روایتی اسکولنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ غیر فطری ہے. مگر گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، گھر کے اندر نیچرلی سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان نیچرل سوالات کے جوابات کے لیے ماں موجود ہے، باپ موجود ہے، اور کوئی پرابلم نہیں. اس لیے کہ کوئی سلیبس نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی نصاب نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی پیریڈ نہیں ہے، اس لیے کوئی ایگزام نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے. تو جو فطری ماحول کیا ہوتا ہے، فطری ماحول جس کے اندر کوئی پریشر نہیں ہوتا، فطری ماحول جس کے اندر جو ہے بچوں کو ایبیوز نہیں کیا جاتا، بچوں کو جو ہے وہ تانا طنز اور تشنیع نہیں ہوتی، بچوں کے اوپر جو ہے نا بچوں کا کمپیریزن نہیں ہوتا، کمپیئر نہیں کیا جاتا، بچوں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ فلاں بچہ تو جو ہے وہ فرسٹ آ گیا، تم جو ہے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر بچہ انڈیویجول، ایوری چائلڈ از انٹیلیجنٹ. آپ کو اس بات پر یقین رکھنا ہوگا. جس کو آپ پھسٹی بچہ سمجھتے ہیں نا کلاس روم کے اندر یا گھر کے اندر، یا جس کو آپ سلو لرنر کہتے ہیں، ایکچولی سلو لرنر ٹائپ کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اس دنیا کے اندر. اللہ رب العالمین نے کہتے ہیں ہم نے سب کو بیسٹ پیدا کیا ہے، ہم نے سب کو اچھا پیدا کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سلو ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سب اچھے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ سلو ہے. ہمیں اصل میں جو بچوں کے اندر چیز پہچاننے کی، اللہ رب العالمین نے اس بچے کو کون سی انفرادی خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا، اس کے اندر کیا یونیکنیس ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نے 3 چیزوں کا نام انٹیلیجنس رکھ دیا ہے. تمہیں لکھنا اچھا آتا ہو، تمہیں پڑھنا اچھا آتا ہو، تمہیں میتھس اچھی آتی ہو، اور تمہیں کچھ معلومات بہت اچھی ہو، اور تم کچھ انگریزی میں گٹ پٹ کر لیتے ہو، تو تم جو ہے انٹیلیجنٹ ہو گئے. میرے بھائی انٹیلیجنس کی یہ تو ہم شکر ادا کریں، ویسٹ نے ہمیں بتا دیا دوبارہ تحقیق کر کے، وہ ہاورڈ گارڈنر نے ہی دی، ملٹیپل انٹیلیجنس کا اس نے نظریہ
نظریہ دیا. اس نے کہا جو کھیل میں اچھا ہے وہ بھی انٹیلیجنٹ ہے. اس نے کہا وہ جو خاموش جسے تم پھسڈی کہہ رہے ہو وہ بیٹھ کر اگر کچھ افکار کی دنیا کے اندر جو ہے وہ سرگرداں ہیں تو وہ بھی اچھا بچہ ہے. جس کی لوگوں کے ساتھ سوشلائزنگ اچھی ہے, گفتگو جو اچھی کر لیتا ہے, بات چیت اچھی کر لیتا ہے, لوگوں کو دوست اور گھلنا ملنا جس کا بہت اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے. جو میتھس کے اندر اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے. جو میوزیکلی اچھی سنگنگ کر لیتا ہے وہ بھی اچھا ہے. جو گفتگو کے اندر جو لفظوں کا کھلاڑی ہے وہ بھی اچھا ہے. تو اس نے ڈفرینٹ 8 ملٹیپل انٹیلیجنسز کا نظریہ دیا ہاورڈ گارڈنر نے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ ہاں بھائی یہ 3 چیزیں ہی صرف انٹیلیجنس نہیں ہوتی, ذہانت نہیں ہوتی, ذہانت اور بھی چیزوں کا نام ہے. تو ہمیں بچے کی انفرادی خصوصیت کو پہچاننا ہے, اس کو سراہنا ہے, اسی میں اس کو ایکسل کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے جن خصوصیات کے ساتھ بچوں کو پیدا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام خصوصیات کے حامل بچوں کی اس دنیا کے اندر جگہ ہے اور ان کی قدر کی جانی چاہیے. صرف چند بچوں کو, یعنی ہماری پوری نیشن جو ہے وہ صرف ڈاکٹرز بنانے پر تلی ہوئی ہے. ہماری نیشن اور ہمارے والدین اپنے بچوں کو جو ہے محض جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ انجینئرز بنانے پر تلے ہوئے. تو یہ نہیں, ہمارے ہاں اچھے ادیبوں کی ضرورت ہے, ہمارے ہاں اچھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی ہمیں اچھے پکوان شیف کی بھی تو ضرورت ہے, ہمیں اچھے میکینک کی ضرورت ہے, ہمیں اچھے موٹر سائیکل میکینک کی ضرورت ہے اور کار میکینک کی بھی ضرورت ہے. ہمیں ہر فیلڈ کے اندر جو ہے ہمیں اچھے لوگ ہیں, ہمیں اچھے فلسفی کی ضرورت ہے. آج یعنی اب علامہ اقبال کے بعد ہم اگلا علامہ اقبال کا پیدا کرنے کی فکر. علامہ اقبال انٹرا پرسنل شخصیت کے حامل تھے. وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا جس کا کم تھا, لیکن جب وہ مجلس میں ہوتے باتیں کرتے تھے اور زیادہ تر جو سوچ و بچار میں گم ہوتے تھے. تو ہمیں ایسے افراد کی بھی ضرورت ہے, اچھے سیاستدانوں کی بھی ضرورت ہے, اچھی سیاست اور یہ کیریکٹر سے. ماشاءاللہ سیاستدانوں کے اندر تمام خوبیاں ہیں, پوری دنیا کو چلانے کی خوبیاں ہیں. ایک چیز جس کی کمی محسوس ہوتی ہے میرے خیال میں وہ کیریکٹر لیس ہے. تو وہ کیریکٹر کی انشاءاللہ جب وہ نرشمنٹ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ ہم فیصلے بھی اچھے کریں گے. کیا پیغام دینا چاہیں گے زبیر شیخ صاحب ہمارے اساتذہ, طلبہ اور والدین کو؟ ہم سب کو بحیثیت مربی, میں نے اب ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں مربی, ہمیں بحیثیت مربی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے, اگر میں استاد ہوں یا میں ایک والد ہوں یا والدہ ہوں, ہمیں جو ہے ان بچوں کی تربیت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اور دیکھیے بچوں کی تربیت تو وہی ہوگی جو میری تربیت ہوگی, بچے تو وہی ریفلیکٹ بیک کریں گے جو ان کے بڑے کریں گے. اللہ رب العالمین نے تو بچوں کو آئینہ بنا دیا ہے, وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ ویسے بن جاتے جیسے ہم ہیں. اگر ہم اچھے ہوں گے تو بچے اچھے بن جائیں گے, اگر ہم برے ہوں گے تو ہم برے ہوں گے. ایک استاد کی حیثیت سے میں اساتذہ کو یہ جو ہے پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیے, اور یہ والدین کے لیے ہمیں رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے. اگر ہم بچوں کو پڑھانے پر معمور ہیں تو ہمیں خود پڑھنا ہوگا. بچوں ہمارے بچے ہمیں جو ہے وہ پڑھتے ہوئے ہمیں دیکھیں. میں اگر اردو کا یا انگریزی کا استاد ہوں لیکن میں کوئی کتاب ریڈ نہیں کرتا, اور عمومی طور پر سائنس کا بھی استاد ہوں تو میں کوئی سائنس کی کوئی کتاب نہیں دیکھتا. میں میتھس کا ٹیچر ہوں تو میں میتھس کے حوالے سے کوئی کلاس روم کے اندر کوئی یونیک اچھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا. تو ہمارے بچوں کو بھی جو ہے وہ ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہیے. جب ہم ان کی ایکیڈیمکس کے لحاظ سے ان کے رول ماڈل بن جائیں گے اور وہ ہمیں پسند کرنے لگیں گے تو ہماری جو اندر ایتھکس ہیں, ہمارے اندر جو کیریکٹر ہے وہ خود بخود ان بچوں کے اندر جو ہے وہ منتقل ہونا شروع ہو جائے گا. یہی کام والدین کو کرنا ہے اور یہی کام جو ہے وہ اساتذہ کو کرنا ہے. اور والدین کو ایک کام اور کرنے کی ضرورت ہے, بچوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں, ان کے ساتھ گفتگو کریں, ان کے ساتھ محض ہوم ورک کی باتیں نہ کریں, اور ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر انہوں نے یہ کام کیا یہ نہیں کیا, صرف اتنی باتیں نہ کریں, بلکہ ان کی پسند ناپسند, ان کے دوست کیا ہیں, وہ سوچتے کیا ہیں, ان کے سوالات کیا ہیں, ان کی خواہشات کیا ہیں, تھنکنگ کیا ہے. میری بیٹی جو 3.5 سال کی ہے, اس کو جب ہم راستے میں بائک پہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنے سارے سوالات کر لیتی ہے ایک 5 منٹ کے سفر میں کہ بابا یہ کیا ہے. اور زو لے کے جاتے ہیں تو اس کو, یعنی زو میں جب اس کو بتاتے ہیں کہ یہ شیر ہے, یہ چیتا ہے, یہ فلاں ہے, تو وہ ساری چیزیں اس کو زیادہ جلدی یاد ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ وہ اس کا اوریجنل سوال ہے. جی. لیکن اگر اسی بچے کو آپ کلاس روم میں لے جائیں اور اس کو ذہن میں وہ سوال نہیں ہے اور آپ اس کو 10,000 چیزیں بتائیں, وہ مطلب وہ بیس لیس ہو جاتی ہیں. تو بچے کا انتظار کریں, ماں باپ کے لیے اور ٹیچرز کے لیے بھی, اس کا اوریجنل سوال پیدا ہو اور پھر اس کی تشفی کے لیے آپ 2 لفظ بول دیں گے وہ کافی ہو جائیں گے. اس کے ذہن کے اندر جو ہے وہ میموری کا حصہ بن جائیں گے, جس کو آپ ایجوکیشن کہتے ہیں, اس کی ایجوکیشن ہو. یعنی بنیادی جو تھیم لائن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رول ماڈل بننا ہوگا, ہمیں رول ماڈل والدین کو بھی اور اساتذہ کو بھی.